عید کے دن سب بچوں نے نئے کپڑے پہنے تھے، مگر میرے یتیم بھتیجے کے پاؤں میں وہی پرانا ٹوٹا ہوا جوتا تھا جس سے اس کا انگوٹھا باہر نکل رہا تھا۔ چچا نے سب کے سامنے سے زوردار تھپڑ مارا اور کہا، منحوس عیدگاہ مت آنا، ہماری ناک کٹوا دے گا۔ بچہ روتا ہوا اپنے باپ کی قبر پر گیا اور مٹی سے بولا، ابا مجھے جوتا دے دے ورنہ لوگ مجھے ماریں گے۔ ابھی نمازیں عیدگاہ شروع ہونے والی تھی کہ اچانک ایک ایسی کالی گاڑی عیدگاہ کے سامنے رکی جس سے نکلنے والے شخص نے جب بچے کو گلے لگایا تو، منحوس، کہا تھا نا کہ عیدگاہ مت آنا، ہماری ناک کٹوا دے گا۔ سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ یہ پھٹا ہوا جوتا پہن کر میرے ساتھ کھڑا ہوگا تو میرے دوست کیا کہیں گے؟ چچے کی کڑک دار اور سخت بری آواز پورے صحن میں گونج رہی تھی جہاں عید کی صبح کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے اور سوئیوں کی میٹھی مہکاٹ تھی، لیکن میرے لیے یہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں نے پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہنے تھے جن پر کئی جگہوں سے اس طریقے کے نشان مدھم پڑ چکے تھے، اور پاؤں میں وہی پرانا اور ٹوٹا ہوا جوتا تھا جس کے آگے کا حصہ بھی پھٹ چکا تھا اور میرا انگوٹھا باہر جھانک رہا تھا۔ میں نے سہمے و انداز میں اپنے پاؤں پیچھے کھینچنے کی کوشش کی اور بولا، چچا یہ جوتا بالکل ٹھیک ہے، میں اسے پیچھے چھپا کر رکھوں گا، کوئی نہیں دیکھے گا مجھے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ ابا کے ساتھ بھی تو جاتا تھا۔ میری آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ابا کو مرے ہوئے سالوں گزر گئے ہیں، اب وہ تمہیں نیا جوتا دلانے نہیں آئیں گے، اور میں کوئی خیراتی ادارہ نہیں چلا رہا جو تم ماں بیٹے کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ چچا نے اپنے چمکدار کلف لگی سوٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے آگے بڑھ کر میرے رخسار پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں زمین پر روندے منہ گر پڑا۔ میرا ٹوٹا ہوا جوتا میرے پاؤں سے نکل کر مٹی میں دور جا گرا۔ میرے کزنز جو نئے چمکدار کپڑوں اور قیمتی جوتوں میں ملبوس تھے مجھ پر اونچی آواز میں ہنسنے لگے۔ چچی نے بھی اپنے نئے زیورات کو ٹھیک کرتے ہوئے منہ بناتے ہوئے کہا، اسے تو بس ہماری خوشیوں کو نظر لگانے کا شوق ہے، صبح صبح اپنا منحوس چہرہ لے کر آ گیا۔ میری ماں کچن سے دوڑتی ہوئی آئی اور مجھے زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بھائی جان، خدا کا خوف کریں، یہ یتیم بچہ ہے، آج عید کا دن ہے، اسے مت مارے۔ اس کے باپ نے تو کبھی آپ کو اونچی آواز میں جواب نہیں دیا تھا۔ ماں کی آواز میں درد اور بے بسی تھی، ان کے اپنے کپڑے بھی پرانے اور پھٹے ہوئے تھے۔ تم اپنے اس نواب زادے کو لے کر چھت پر جاؤ، اور جب تک میں عیدگاہ سے واپس نہ آؤں یہ مجھے نیچے نظر نہ آئے، میری عزت کا سوال ہے۔ چچا اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئے اور میں اپنا ٹوٹا ہوا جوتا اٹھا کر روتا ہوا گھر سے باہر بھاگ کر کھڑا ہو گیا، سیدھا قبرستان کی طرف جہاں میرے ابا سو رہے تھے۔ مٹی پر سر رکھ کر میں سسکیاں لینے لگا اور روتے ہوئے بولا، ابا آج عید ہے اور میرے پاس آج بھی جوتا نہیں ہے، ابا مجھے جوتا دے دے ورنہ لوگ مجھے ماریں گے، مجھے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ سب نے نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا نام ہریرہ ہے اور میرے ابا کا نام زمان تھا۔ ایک وقت تھا جب ہمارے گھر میں بھی خوشیاں بستی تھی، اور عید کے دن ابا مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر عیدگاہ لے جاتے تھے۔ ان کی مسکراہٹ پورے محلے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی تھی۔ ابا اس گاؤں کے سب سے محنتی اور نیک انسان تھے جن کے کپڑوں کی دکان تھی جو انہوں نے دن رات کی محنت سے بنائی تھی۔ ہمارا گزارا بہت اچھا ہوتا، لیکن میرے چچا ہمیشہ سے کام چور اور لالچی قسم کے انسان تھے، انہیں محنت کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دن چچا ہمارے گھر آئے اور ابا کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، بھائی مجھے شہر میں ایک نئی دکان کھولنی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم اپنی دکان کی کمائی مجھے دے دو، میں کاروبار چلتے ہی واپس کر دوں گا، ورنہ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ابا کا دل بہت نرم تھا، انہوں نے ایک لمحہ سوچے بغیر اپنی ساری جمع پونجی نکال کر چچا کے حوالے کر دی تھی۔ میری ماں نے دبے لفظوں میں کہا بھی تھا، زمان یہ پیسے تو ہم نے ہریرہ کے مستقبل اور مشکل وقت کے لیے سنبھال کر رکھے تھے، اپنے سارے پیسے اپنے بھائی کو کیوں دے دیے؟ کل کو ہمیں ضرورت پڑی تو ہم کیا کریں گے؟ ابا نے مسکرا کر جواب دیا تھا، نیک بخت اپنا ہی بھائی ہے وہ، اس کا کاروبار چل جائے گا تو ہمارا بھی بھلا ہوگا، پیسے تو ہاتھ کا میل ہے، رشتے زیادہ اہم ہوتے ہیں، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی دولت یہی رہ جائے گی۔ میری ماں خاموش ہو گئی تھی کیونکہ وہ ابا کے ہر فیصلے کو سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ ہماری زندگی بہت زیادہ پرسکون تھی، لیکن پھر اچانک حالات نے کروٹ لی اور ابا کو شدید بخار نے آ گھیرا جو کئی دن تک نہیں اترا۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد پریشانی سے بتایا کہ ابا کے پھیپھڑے بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں اور انہیں فوری طور پر شہر کے بڑے ہاسپٹل میں ایک مہنگے علاج کی ضرورت ہے۔ گھر میں ایک پیسہ تک نہیں تھا کیونکہ ساری رقم اور بینک بیلنس چچا کی دکان میں لگ چکا تھا۔ ماں روتی ہوئی رات کے اندھیرے میں چچا کے پاس گئی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گر گراتے ہوئے بولی کہ بھائی
آپ کے بھائی کی جان خطرے میں ہے، انہیں فوراً ہاسپٹل میں داخل کروانا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر کل تک علاج شروع نہ ہوا تو وہ نہیں بچیں گے۔ آپ وہ پیسے واپس کر دیں جو زمان نے آپ کو دیے تھے، کم از کم آدھے پیسے ہی دے دیں تاکہ میں ان کا داخلہ کروا سکوں۔ چچا نے ماتھے پر تیوڑی چڑھائی اور بڑے بے رخی انداز سے بولے، بھابھی میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، دکان تو بھی چلنا شروع ہوئی ہے، میں سارا مال بیچ کر تمہیں پیسے کیسے دوں؟ میرا اپنا نقصان ہو جائے گا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، بھائی جان ان کی جان بچا لے، میں زندگی بھر آپ کی غلامی کروں گی، آپ کے گھر کی جھاڑو دوں گی، وہ مر جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو سڑک پر آ جائیں گے۔ چچا نے بے دردی سے منہ موڑ لیا اور کہا، موت حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس علاج کے لیے رقم نہیں ہے، جاؤ کہیں اور سے مانگ لو، کسی سے ادھار لے لو، مجھ پر بوجھ مت ڈالو۔ ماں خالی ہاتھ روتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ ہم نے گھر کا کچھ سامان اور ماں کے زیورات بیچ دیے، لیکن وہ رقم بہت کم تھی۔ ہاسپٹل کا بل بہت زیادہ تھا۔ علاج میں تاخیر کی وجہ سے ابا کی حالت بگڑتی گئی اور وہ ایک رات مجھے اور ماں کو روتا بلکتا چھوڑ کر اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ ابا کے جانے کے بعد ہمارے گھر کی رونقیں ختم ہو گئی اور ان کے مرنے کے چند دن بعد چچا اور چچی کا اصل روپ ہمارے سامنے آ گیا۔ ابا کے تیجے کے فوراً بعد چچی نے میری ماں کے پاس آ کر کھڑے کھڑے کہا، دیکھو بھابھی، اب زمان تو نہیں رہا اور اس بڑے گھر کا خرچہ ہم نہیں اٹھا سکتے، تم اپنا اور ہریرا کا سامان سمیٹو اور چھت پر جو چھوٹا سا خستہ حال کمرہ ہے نا، وہاں شفٹ ہو جاؤ۔ یہ نیچے والے بڑے ہوادار کمرے میرے بچوں کے لیے ہیں، انہیں کھلی جگہ چاہیے نا۔ ماں نے حیرت اور دکھ سے چچی کی جانب دیکھا اور کہا، لیکن گھر تو زمان نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا، آپ ہمیں ہمارے گھر سے ہی کیسے نکال سکتی ہیں؟ ابھی تو ان کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی۔ چچا نے فوراً بیچ میں بولتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، اور زمان نے کون سا محل بنایا تھا؟ دکان بھی اب میں ہی سنبھالوں گا، کیونکہ اس پر اب میرا حق ہے، میں اس کا اکلوتا بھائی ہوں۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو گھر کے سارے کام بھی کرنے پڑیں گے، ورنہ اپنا اور اپنے بیٹے کا راستہ ناپو، یا مفت کی روٹیاں توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ میری ماں جو کبھی اس گھر کی مالکین تھی، اب ایک لمحے میں نوکرانی بنا دی گئی۔ اس نے روتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا اور میرے ماتھے کو چوم کر کہا، بیٹا ہم چھت پر ہی رہیں گے، میں تجھے کبھی خود سے دور نہیں کروں گی۔ ہم غریب ضرور ہو گئے ہیں لیکن ہمت نہیں ہاریں گے۔ ماں سارا دن گھر میں جھاڑو پوچھا کرتی، برتن دھوتی، کپڑے دھوتی اور چچی کے ہر وقت کے تانے سنتی رہتی۔ رات کو وہ تھکن سے چور ہونے کے باوجود محلے کے لوگوں کے کپڑے سیتی تاکہ میری پڑھائی کا خرچہ پورا کر سکے اور مجھے ابا کی طرح پڑھا لکھا کر ایک بڑا انسان بنا سکے۔ میں اس وقت صرف 7 سال کا تھا، لیکن حالات کی تلخیوں نے مجھے وقت سے پہلے ہی بڑا اور سمجھدار کر دیا تھا۔ جب بھی میں چچا کے بچوں کو نئے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے دیکھتا یا انہیں اچھے اچھے کھانے کھاتے ہوئے دیکھتا تو میں چپ چاپ چھت پر چلا جاتا اور آسمان کی جانب دیکھ کر اللہ سے باتیں کرتا، اللہ تعالیٰ میرے ابا کو واپس بھیج دیجیے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے یہ دنیا بہت بری لگتی ہے۔ چچی بات بات پر مجھے تانے دیتی ہے، میں خاموشی سے سن لیتا اور اپنے آنسو پی جاتا تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور چچا کے کاروبار ابا کی دکان کی بدولت بہت چمک گیا۔ وہ گاؤں کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے، ان کے پاس گاڑی اور نوکر آ گئے اور ہمارا حال روز بروز برا ہوتا گیا۔ ایک دن مسلسل کام کرنے کی وجہ سے ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، انہیں تیز بخار تھا اور کھانس کر نڈال ہو رہی تھی۔ ان کا جسم بھی بخار سے تپ رہا تھا، گھر میں دوائی کے لیے 1 روپیہ تک نہیں تھا۔ میں بھاگا چچا کی بڑی سی دکان پر گیا اور ان کے سامنے کاؤنٹر کے پاس کھڑا ہو کر بولا، چچا جان، ماں بہت بیمار ہے، انہیں سردی لگ رہی ہے، مجھے کچھ روپے دے دے، میں ان کی دوائی لے آؤں، وہ ساری رات سو نہیں سکی۔ چچا نے گاہکوں کے سامنے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ میری دکان پر مت آیا کرو، گاہک دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہوں گے، یہ بھکاری کون ہے؟ میری دکان کا تاثر خراب ہوتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، چچا میں بھکاری نہیں ہوں، میں تو بس اپنی ماں کے لیے دوائی کے پیسے مانگ رہا ہوں، جب میرے ابا زندہ تھے تو آپ کو وہ پیسے دیتے تھے، آپ نے بھی تو ان سے پیسے لیے تھے نا۔ یہ سنتے ہی چچا کو غصہ آسمان پر پہنچ گیا اور انہوں نے کاؤنٹر سے باہر آ کر مجھے گردن سے پکڑ کر دکان سے باہر دھکا دیا اور چلائے، جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، میں کوئی خیراتی ادارہ نہیں چلا رہا جو روز روز تمہاری ماں کی دوائیاں لاؤں، تم نے مجھے لوٹنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، جا کر خود کماؤ اور اپنی ماں کو بھی کھلاؤ، آج کے بعد یہاں شکل مت دکھانا اپنی، ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں روتا ہوا زمین سے اٹھا، میرے گھٹنوں پر چوٹ آئی تھی اور آنسو صاف کرتا ہوا بازار کی طرف چل پڑا۔ میں نے محلے کی ایک سبزی کی دکان پر جا کر دکاندار سے کہا، انکل مجھے کوئی کام دے دے، میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے، انہیں پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ دکاندار کو میری حالت اور بہتے ہوئے آنسوں پر ترس آ گیا، اس نے مجھے سبزیاں اٹھانے اور بوریاں جمع کرنے کا کام دے دیا۔
جو میری عمر کے حساب سے بہت بھاری تھا، جس کے بدلے اس نے مجھے چند روپے دیے۔ میں ان پیسوں سے ماں کی دوائی لے کر گھر پہنچا اور انہیں پانی کے ساتھ دوا کھلائی۔ جب ماں نے مجھے پسینے میں شرابور دیکھا اور میرے گندے مٹی سے بھرے ہاتھ دیکھے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر شدت سے روتی ہوئی بولی، میرے بچے، تجھے اس عمر میں مزدوری کرنی پڑ رہی ہے، تیرے ہاتھوں میں تو کتابیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ دن دیکھنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟ تیرا باپ ہوتا تو تجھے کبھی اس حال میں نہیں دیکھتا۔ میں نے ماں کے آنسو صاف کیے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ماں آپ روئیے مت، میں اب بڑا ہو گیا ہوں، میں روز کام کروں گا، آپ کے لیے دوائی بھی لاؤں گا، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اسی رات جب میں پانی پینے کے لیے نیچے صحن میں آیا تو میں نے چچا اور چچی کی آوازیں سنی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ چچی کہہ رہی تھی، یہ حریرہ بالکل اپنے باپ کی طرح ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر ہی پلے گا اور ناکام رہے گا۔ اس کی ماں بھی بس بیمار پڑی رہتی ہے، جان عذاب میں ڈال رکھی ہے ان دونوں نے، انہیں گھر سے نکال دینا چاہیے۔ چچا نے کہہ لگاتے ہوئے جواب دیا، ارے تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں نے اسے آج دکان سے ذلیل کر کے اور دھکے دے کر نکالا ہے۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، بالکل اپنے باپ کی طرح ناکام ہی رہے گا۔ زمان بھی بے وقوف اور جذباتی تھا، جس نے مجھے پیسے دے دیے۔ اب یہ دونوں ماں بیٹا ساری زندگی ایسے ہی ایڑیاں رگڑتے رہیں گے اور ہمارے محتاج رہیں گے۔ یہ سن کر میرا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میری ماں بھی میرے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ وہ شاید میرے پیچھے پانی پینے آئی تھی۔ چچا کی یہ شفاق الفاظ ماں کے کانوں میں پڑے تو ان کی ٹانگوں سے جیسے مانو جان ہی نکل گئی اور وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر خاموشی سے رونے لگی۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ شاید چچا ٹھیک کہتے ہیں اور میرا کوئی مستقبل نہیں، ہم واقعی ساری زندگی ان کے محتاج رہیں گے اور کبھی غربت سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ میں نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو میرا دل پھٹنے لگا اور میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے ماں کے ٹھنڈے ہاتھ تھام لیے اور کہا کہ ماں، آپ ان کی باتوں پر دھیان مت دیں، آپ فکر نہیں کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ابا کہتے تھے نا کہ محنت کرنے والوں کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، میں پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بنوں گا اور آپ کو اس گھر سے لے جاؤں گا۔ ماں نے روتے ہوئے مجھے سختی سے گلے سے لگا لیا، لیکن ان کی آنکھوں میں اداسی اور مستقبل کا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ وہ مسلسل کام کرتی رہی، لوگوں کے کپڑے سیتی رہی، جس کی وجہ سے ان کی صحت اور بھی زیادہ گرنے لگی اور وہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح کمزور ہوتی گئی۔ مجھے بھی اسکول کے بعد سبزی والے کی دکان پر بوجھ اٹھانے کی چھوٹی موٹی مزدوری کرنی پڑتی تھی تاکہ گھر کا اور ماں کا دوائی کا خرچہ چل سکے۔ لیکن آج عید کے دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں ابا کی قبر پر مٹی کو مٹھیوں میں جکڑے بس روئے جا رہا تھا اور ان سے شکوے کر رہا تھا کہ وہ ہمیں اس ظالم دنیا میں اکیلا کیوں چھوڑ گئے۔ مجھے رہ رہ کر پچھلے دنوں کی وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی جنہوں نے میرے دل کو چھلنی کر دیا تھا اور جن کا زخم ابھی تک تازہ تھا۔ عید آنے میں کچھ ہی دن باقی تھے اور چچا کے گھر میں روز نئے کپڑے اور جوتوں کے ڈبے آ رہے تھے جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ چچی پورے محلے میں اپنے بچوں کی شاپنگ دکھاتی پھر رہی تھی اور ان کا غرور ان کی باتوں سے صاف جھلکتا تھا۔ ایک دن چچی نے صحن میں چارپائی پر بیٹھ کر محلے کی عورتوں کو اپنے بچوں کے قیمتی جوڑے دکھاتے ہوئے بڑے فخریہ انداز میں کہا، دیکھو یہ سوٹ کاشف نے شہر کی سب سے بڑی دکان سے لیا ہے اور یہ جوتے تو خاص طور پر آرڈر دے کر منگوائے ہیں۔ میرے بچوں کی عید تو اس بار پورے گاؤں میں سب سے شاندار ہوگی، ان پر تو ہر رنگ جچتا ہے۔ ہمارے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہم کیوں نہ پہنے اور کیوں نہ دکھائیں لوگوں کو؟ آخرکار ہم گاؤں کے سب سے عزت دار لوگ ہیں۔ میں وہیں ایک تاریک کونے میں بیٹھا اپنے پرانے جوتوں کو بار بار ان سے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ کسی طرح یہ عید کا دن نکل جائے۔ میرا جوتا آگے سے بالکل پھٹ چکا تھا اور اس میں سے میرا انگوٹھا باہر نکلا تھا جو مجھے بہت شرمندہ کرتا تھا۔ گوند کی تیز وہ میرے ہاتھوں سے آ رہی تھی اور میری انگلیاں آپس میں چپک رہی تھی، لیکن میں نے ہار نہیں مانی اور ایک پرانا گتے کا ٹکڑا کاٹ کر جوتے کے اندر پھنسا رہا تھا تاکہ انگوٹھا باہر نہ نکلے اور کسی کو میری غربت کا اندازہ تک نہ ہو۔ میں نے گوند کی شیشی چھپا کر رکھی ہوئی تھی تاکہ ماں کو پتہ نہ چلے۔ میں نے ماں سے چھپا کر وہ جوتا جوڑنے کی پوری کوشش کی تاکہ ماں کو دکھ نہ ہو کہ میرے پاس عید کے لیے جوتا نہیں ہے۔ میں بس یہی چاہتا تھا کہ عید کی نماز پڑھ کر ابا کی قبر پر جاؤں اور ان کے لیے دعائیں خیر کروں۔ جب ماں میرے پاس آئی تو میں نے جلدی سے جوتا چارپائی کے نیچے دھکیل دیا اور مسکرا کر بولا، ماں میں تو بس صفائی کر رہا تھا، یہاں بہت گرد جمع ہو گئی تھی نا۔ ماں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور گہری سانس لے کر بولی، بیٹا مجھے سب پتا ہے، تو مجھ سے کیا چھپاتا ہے؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں ورنہ میں تجھے پورے گاؤں سے اچھا جوتا دلا کر دیتی۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں تیرے لیے کیا کچھ کر جاؤں۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں تجھے عید کی خوشیاں نہیں دے پا رہی میرے بچے۔
کاش میں مزدوری کر کے بھی تیرے لیے کچھ لا سکتی۔ میں نے جلدی سے ماں کے کھدرے اور محنت سے کٹے ہوئے ہاتھ کو چوما اور کہا، ماں مجھے کوئی نیا جوتا نہیں چاہیے، یہ جوتا تو بہت مضبوط ہے اور مجھے بہت پسند ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، مجھے نئے جوتوں کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میری باتیں سن کر ماں کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہ جلدی سے آنچل منہ پر رکھ کر کچن کی طرف چلے گئے تاکہ میں انہیں روتا ہوا دیکھ نہ سکوں، اور میں دوبارہ اپنے جوتے کو گوند لگانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ چاند رات والے دن ہر طرف ایک عجیب سی گہما گہمی اور خوشی کا ماحول تھا۔ نیچے صحن سے مہندی کی تیز خوشبو آ رہی تھی اور میرے کزنس کہکے لگا رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو اپنی نئی چمکدار گھڑیاں دکھا رہے تھے اور اپنے نئے کپڑے استری کر کے ہینگرز میں لٹکا رہے تھے۔ ان کی ہنسی اور خوشی کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی اور چچا انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ کچن سے سوئیوں اور شیر قورمے کی میٹھی خوشبو آ رہی تھی جو چچی نے خاص طور پر اپنے بچوں اور مہمانوں کے لیے بنایا تھا، اور ہم غریبوں کے حصے میں تو بس سوکھی روٹی ہی آنی تھی۔ دوسری طرف چھت پر ہمارے چھوٹے سے خستہ حال کمرے میں ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی جہاں بس خاموشی کا ہی راج تھا۔ میری ماں نے خاموشی سے میرے پچھلے سال کے کپڑوں کو دھو کر استری کیا جو اب کئی جگہوں سے رنگ چھوڑ چکے تھے اور ان کے داغے بھی نکل رہے تھے۔ ماں نے کپڑوں کی سلوٹیں نکالتے ہوئے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میرے بچے تو انہی کپڑوں میں شہزادہ لگے گا، تجھے کسی نئے کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرا چہرہ تو ویسے ہی اتنا روشن ہے کہ کپڑے چھپ جائیں گے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، کپڑوں کو نہیں، اور تو میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ میں نے مسکرا کر ماں کا ہاتھ چوما اور کہا، ماں آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ میرے پاس رہیں۔ لیکن جب عید کی صبح میں نہا دھو کر وہ پرانا ٹوٹا ہوا جوتا پہنا تو ماں کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ جوتا رات کی گوند اور میری ساری محنت کے باوجود چلنے پر دوبارہ آگے سے منہ کھول چکا تھا اور میرا انگوٹھا واضح طور پر باہر نظر آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پاؤں پیچھے کر لی اور شرماتے ہوئے کہا، ماں یہ بہت آرام دہ ہے، اور ویسے بھی پاؤں کی طرف کون دیکھتا ہے، سب تو چہرہ دیکھتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، آج تو عید کا دن ہے، آپ مسکرائیں، میں جلدی سے نماز پڑھ کر آ جاؤں گا۔ ماں نے اپنے پرانے آنچل سے آنسو صاف کیے اور مجھے سختی سے گلے سے لگا لیا جیسے وہ مجھے دنیا کے ہر دکھ اور تکلیف اور تانے سے بچا لینا چاہتی ہوں، اور ان کے گلے لگنے سے مجھے ایک عجیب سا سکون ملا۔ عید کی صبح میں تیار ہو کر نیچے آیا اور چچا کے ساتھ عید گاہ جانے کے لیے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، حالانکہ میرا دل اندر سے بہت گھبرا رہا تھا اور میری ٹانگیں خوف سے مسلسل کانپ رہی تھی۔ چچا اپنے شاندار چمکدار کپڑوں اور نئے کالے چمکتے جوتوں میں ملبوس تھے، ان سے قیمتی عطر کی تیز خوشبو آ رہی تھی جو پورے صحن کو مہکا رہی تھی۔ ان کے بچے بھی بہت پیارے لگ رہے تھے اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سا غرور تھا۔ جیسے ہی چچی کی نظر میرے پاؤں پر پڑی اور ان کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں جیسے شعلے بھڑک اٹھے، انہوں نے مجھے حقارت سے گھورتے ہوئے کہا، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ میری عزت اچھالنے کا ارادہ ہے کیا؟ کیا تم جان بوجھ کے ایسے حلیہ بنا کر آئے ہو تاکہ لوگ مجھے تانے دیں اور مجھ پر ہنسے کہ میں اپنے بھتیجے کو جوتا تک نہیں دلا سکا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ چچا اسے پیچھے چھپا کر رکھوں گا، کوئی نہیں دیکھے گا، مجھے بس نماز پڑھنی ہے، میں آپ سے بہت دور کھڑا ہو جاؤں گا، آپ کے قریب ہی نہیں آؤں گا۔ چچا غصے سے آگے بڑھے اور میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، میں لڑکھڑایا اور زمین پر گر پڑا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگی اور میرا جوتا میرے پاؤں سے نکل کر دور مٹی میں جا گرا اور میرے ہونٹ پھٹ گئے جس سے خون رسنے لگا، جس کا نمکین ذائقہ میرے منہ میں بھر گیا۔ چچا نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، منحوس، عید کا مت آنا، ہماری ناک کٹوا دے گا، جا یہاں سے، دفع ہو جا۔ میں زمین پر بیٹھا اپنے گال کو پکڑے روتا رہا اور میرے کزنس مجھ پر ہنسنے لگے جیسے میں کوئی مذاق ہوں۔ چچا اپنے بچوں کو لے کر اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھے اور دور اڑاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے مٹی میں اٹا ہوا اپنا ٹوٹا ہوا جوتا اٹھایا اور روتا ہوا سیدھا قبرستان کی طرف بھاگ کھڑا ہوا جہاں ابا مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ قبرستان میں بہت خاموشی تھی اور بس پرندوں کی آوازیں ہی آ رہی تھی جو ایک عجیب سی اداسی پیدا کر رہی تھی۔ بس سیدھا اپنے ابا کی کچی قبر پر گیا اور مٹی پر لپٹ کر بے تحاشا رونے لگا۔ میرے آنسو قبر کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے اور مٹی گیلی ہو کر کیچڑ بن رہی تھی۔ میں نے قبر کی ٹھنڈی مٹی کو اپنے چھوٹے چھوٹے کانپتے ہاتھوں سے چھوا اور ایسا لگا جیسے میں سچ مچ ابا کے سینے سے لگا ہوں۔ میں نے سسکیوں کے درمیان ابا کو اپنے دل کا حال بتانے لگا۔ آپ ہوتے تو مجھے بھی نیا جوتا لے کر دیتے، آپ مجھے کندھے پر بٹھا کر لے کر جاتے، مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، ماں بھی روتی رہتی ہے اور میں انہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں بہت دیر تک وہاں روتا رہا اور اللہ سے شکوے شکایت کرتا رہا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ غریب ہونا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن لوگ عید کے دن بھی آپ کو سینے سے لگانے کے بجائے اور آپ کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔
میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، یا پھر ابا مجھے اپنے پاس ہی بلا لے تاکہ روز روز کی ذلت سے میری جان چھوٹ جائے۔ میں اس بے رحم دنیا میں مزید نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ادھر دوسری طرف عیدگاہ کے اندر کا منظر بالکل ہی الگ تھا، جہاں عمارت اور دکھاوے کا بازار گرم تھا۔ چچا کاشف پہلی صف میں بیٹھے تھے اور وہ بہت ہی بے چینی سے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہا تھا اور وہ بار بار اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے تھے۔ دراصل شہر کا ایک بہت بڑا بزنس مین سیٹھ اورنگزیب آج گاؤں آیا ہوا تھا، اور چچا ان کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے تھے، جس سے وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتے اور ان کی دولت میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ چچا نے پورے گاؤں والوں اور اپنے دوستوں کو بتا رکھا تھا کہ سیٹھ اورنگزیب ان کا بہت ہی قریبی اور خاص مہمان ہے، اور آج عید کی نماز کے بعد وہ چچا کے گھر ہی ناشتہ کرے گا۔ چچا اپنے ارد گرد بیٹھے معززین سے فخری اور متکبرانہ انداز میں کہہ رہے تھے، سیٹھ صاحب بس آتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے مجھ سے پکا وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہی پہلی صف میں نماز پڑھیں گے اور پھر ہم اکٹھے میری گاڑی میں میرے گھر چلے جائیں گے۔ میں نے ان کے لیے خاص دعوت کا بندوبست کیا ہے، جس میں شہر کے بڑے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ وہ میرے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ ہمارا بہت ہی پرانا یارانہ ہے۔ گاؤں کے لوگ چچا کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے، اور چچا کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ آج کے بعد گاؤں میں ان سے بڑا اور طاقتور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بار بار اپنی قیمتی سونے کی گھڑی دیکھتے اور پھر عیدگاہ کے بڑے دروازے کی طرف نظر دوڑاتے کہ شاید اب کوئی بڑی گاڑی اندر داخل ہو۔ ان کی بے قراری بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا، کیونکہ سیٹھ اورنگزیب کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، جس کی وجہ سے چچا کے ماتھے پر اب واضح پریشانی جھلکنے لگی تھی، اور لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ شاید سیٹھ صاحب نے کاشف کو دھوکہ دیا ہے، یا وہ اسے اتنا اہم سمجھتے تھے جتنا یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ میں قبر پر پڑا رو رو کر بالکل نڈال ہو چکا تھا، اور میری آنکھوں میں سوجن آ گئی تھی۔ مجھے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی، اور میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ اچانک دور سے اذان کی آواز سنائی دی، اور مجھے خیال آیا کہ عید کی نماز کا وقت جا رہا ہے، اور میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور سوچا کہ ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اور حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں عیدگاہ کے اندر نہیں جاؤں گا تاکہ چچا کی بے عزتی نہ ہو اور ان کے امیر دوست مجھ پر نہ ہنسے، لیکن میں باہر کھڑے ہو کر درخت کے پیچھے سے چھپ کر نماز پڑھ لوں گا تاکہ میرا فرض بھی ادا ہو جائے اور کسی کو مجھ سے تکلیف بھی نہ ہو۔ میں نے اپنا پھٹا ہوا جوتا پہنے بھاگا بھاگا عیدگاہ کی طرف پہنچا، اور باہر ایک بڑے سے گھنے نیم کے درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے اندر کا منظر تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ لوگ صفے بنا رہے تھے اور امام صاحب خطبہ شروع کرنے والے تھے۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں چچا کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے، ورنہ وہ مجھے سب کے سامنے پھر سے ذلیل و رسوا کریں گے۔ تبھی اچانک وہاں ایک بہت لمبی اور چمکدار کالی دور اڑاتی ہوئی گاڑی آئی، جس نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ گاڑی کے پہیوں کی رگڑ سے اڑنے والی دور نے ایک لمحے کے لیے منظر کو دھندلا کر دیا تھا۔ گاڑی اتنی شاندار اور قیمتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی شاندار گاڑی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عیدگاہ کے باہر کھڑے لوگ حیرانی سے اس گاڑی کو دیکھنے لگے، اور اندر بھی کچھ لوگوں کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئی تھی۔ کار کا انجن بند ہوا تو بالکل خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ دم سادے کھڑے ہو گئے، اور مجھے ایسے لگا جیسے کوئی بہت بڑا آدمی آیا ہے جس کے استقبال کے لیے سب تیار کھڑے ہیں۔ گاڑی کا شیشہ بالکل کالا تھا، اسی لیے اندر بیٹھا شخص نظر نہیں آ رہا تھا، اور تجسس ہر لمحہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور لوگوں کی نظر گاڑی پر کھڑی ہوئی تھی۔ میں درخت کے تنے کے ساتھ بالکل چپک گیا اور اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ میرا سارا دھیان اب اس کالی گاڑی کے چمکدار دروازے پر تھا، جو اب انتہائی سست روی سے کھلنے کے لیے تیار تھا۔ پہلے گاڑی کا چاندی جیسا چمکدار ہینڈل ہلکا سا گھوما، اور پھر دروازے کے کھلنے کی ایک ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی، جس نے وہاں کھڑے ہر انسان کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا تھا، اور سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ اندر سے آخر کون باہر قدم رکھتا ہے۔ دروازہ پوری طرح کھلا تو اس میں سے ایک دراز قد کا اور ایک انتہائی رعبدار شخص باہر نکلا، جس نے سفید رنگ کا قیمتی اور نفیس لباس پہن رکھا تھا، اور اس کے کندھے پر ایک سیاہ رنگ کی ریشمی شال بھی پڑی ہوئی تھی۔ یہ شہر کا مشہور ارب پتی سیٹھ اورنگزیب تھا، جس کی دولت اور طاقت کے قصے پورے گاؤں میں عام تھے۔ اسے دیکھتے ہی چچا کاشف کی بانچیں کھل گئی، اور وہ خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے اپنی جگہ سے اچھلے۔ چچا نے اپنے چمکدار کپڑوں کو ایک بار پھر جھٹکا، اور باقی تمام معززین کو پیچھے دھکیلتے ہوئے دوڑ کر گاڑی کے قریب پہنچے۔ آئیے سر، میں آپ کا ہی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ میرا تو دل ہی بیٹھ گیا تھا کہ شاید آپ رستہ بھول گئے، یا مجھے غریب کے غریب خانے پر آنے کا ارادہ ہی بدل لیا۔ چچا نے انتہائی خوش آمدانہ اور جھکے ہوئے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے تاکہ سیٹھ صاحب سے مصافحہ کر سکے۔ گاؤں کے باقی معززین اور چودھری بھی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر سیٹھ کی طرف بڑھنے لگے
تاکہ اس بڑے اور بااثر آدمی سے سلام دعا کر سکے۔ لیکن سیٹھ اورنگزیب نے چچا کاشف کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور بے چینی تھی۔ اس کی نظر عیدگاہ کے بڑے دروازے پر اور وہاں موجود لوگوں کے ہجوم میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، جیسے وہ کسی خاص شخص کی تلاش میں یہاں آیا ہو۔ چچا کاشف کو سیٹھ کی اس کھلی بے رخی پر تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی مسکراہٹ برقرار رکھی اور دوبارہ جھک کر بولے، سر آپ اندر تشریف لائیں، پہلی صف میں آپ کے لیے خاص جگہ بنوائی ہے، سب لوگ آپ ہی کو دیکھ رہے اور نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ سیٹھ اورنگزیب نے چچا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی گردن موڑ کر چاروں جانب دیکھنے لگا۔ اچانک سیٹھ اورنگزیب کی تیز نظر گھومتی ہوئی اس بڑے نیم کے درخت کی طرف اٹھی جس کے پیچھے میں دبکا کھڑا ہوا تھا۔ میری بدقسمتی کہ میرا وہ پاؤں جس میں وہ پرانا ٹوٹا ہوا جوتا تھا درخت کے تنے سے تھوڑا باہر نکلا ہوا تھا اور میرا زخمی انگوٹھا مٹی میں لتبس صاف نظر آ رہا تھا۔ سیٹھ اورنگزیب بھی نظر جیسے اس پھٹے ہوئے جوتے پر پڑی، اس کے جسم ایک عجیب سی لرزش پیدا ہو گئی۔ اس نے سب لوگوں اور چچا کاشف کو وہیں حیرت کے سمندر میں چھوڑا اور تیز قدم اٹھاتا وہ عیدگاہ کے صحن سے باہر میری طرف بڑھنے لگا۔ چچا کاشف اور باقی تمام لوگ انتہائی حیرانی اور پریشانی سے اس کے پیچھے بھاگے کہ آخر اتنے بڑے سیٹھ کو اس پرانے درخت کے پیچھے آخر نظر کیا آ گیا جو وہ سب کچھ چھوڑ کر وہاں جا رہے۔ میں نے جب اتنے سارے لوگوں کو اور اس رعب شخص کو اپنی جانب آتے دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی اور خوف سے میرا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں نے ان کی قیمتی گاڑی کو گندا کر دیا ہے یا چچا نے انہیں میرے بارے میں کچھ برا بھلا کہا ہے اور اب وہ مجھے مارنے آ رہے ہیں۔ میں خوف سے دوڑ کر پیچھے ہٹنے لگا، لیکن سیٹھ اورنگزیب میرے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس نے میرے پرانے کپڑوں، میرے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے اور میرے اس ٹوٹے ہوئے جوتے کو انتہائی غور اور تکلیف سے دیکھا۔ پھر اچانک وہ شخص جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ سر جھکاتے تھے، اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جڑی لگ گئی۔ اس نے مجھے ایک جھٹکے سے آگے کھینچا اور بے تحاشا روتے ہوئے بولا، زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اس اچانک آفت پر گھبرا گیا اور خوف کے مارے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس روبدار شخص کی گرفت میں ایک عجیب سی نرمی اور بے پناہ محبت تھی جو مجھے میرے ابا کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دو میرے بچے، مجھے آنے میں بہت دیر ہو گئی، میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے تمہیں اس حال میں چھوڑ دیا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم اس تکلیف میں ہو۔ چچا کاشف جو ہانپتے ہوئے وہاں پہنچے تھے، یہ منظر دیکھ کر ان کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک ارب پتی انسان ان کے اس غریب اور منحوس بھتیجے کے قدموں میں کیسے، اور چچا جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے ہکلاتے ہوئے بولے، سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو میرے مرے ہوئے بھائی کا یتیم لڑکا ہے، اس کا دماغ تھوڑا خراب ہے، یہ تو ویسے ہی یہاں مانگنے کے لیے کھڑا ہے، آپ پلیز اندر آئیں، آپ کے اتنے مہنگے کپڑے مٹی سے خراب ہو جائیں گے، اس بھکاری کے قریب مت جائیں۔ سیٹھ اورنگزیب نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور گردن موڑ کر غصے سے چچا کاشف کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت اور غصہ تھا کہ چچا خوف زدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ سیٹھ اورنگزیب نے ایسی کڑک دار اور گرجتی آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ وہاں کھڑے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ اپنی یہ گندی زبان بند رکھو کاشف، اور اسے بھکاری کہنے کی ہمت مت کرنا ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ سیٹھ اورنگزیب کی آواز پورے عیدگاہ کے میدان میں گونج رہی تھی۔ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ اس عظیم انسان زمان کا خون ہے جس کے جوتوں کی خاک بھی تم نہیں ہو۔ سیٹھ نے روتے ہوئے مجمع کی طرف دیکھ کر بتانا شروع کر دیا، آج سے 16 سال پہلے جب میں ایک معمولی سا انسان تھا اور مجھے ایک جان لیوا بیماری نے گھیر لیا تھا تو میرے اپنے سگے بھائیوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا، لیکن میرا علاج بہت مہنگا تھا اور وہ مجھ پر پیسے ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ اس کڑے وقت میں اس بچے کے باپ زمان نے مجھے پناہ دی تھی۔ زمان نے میری جان بچانے کے لیے مجھے اچھی خاصی رقم دی اور میرا اسپتال کا سارا بل بھی ادا کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس فرشتے نے اپنے پاس سے مجھے پیسے دے کر میری مدد کی کہ میں بیرون ملک بھجوایا گیا مجھے تاکہ وہاں جا کر اپنا کاروبار شروع کر سکوں اور اپنی زندگی سنوار سکوں۔ زمان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی احسان کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ ایک سچا اور کھرا انسان تھا۔ میں وہاں جا کر بہت بڑا آدمی بن گیا اور میں نے بہت زیادہ دولت کمائی، لیکن بدقسمتی سے حالات کچھ ایسے بنے کہ زمان سے میرا رابطہ کٹ گیا اور میں اپنے کاروبار کی الجھنوں میں ایسا پھنسا کہ واپس ہی نہیں آ سکا۔ میں جب بھی رات کو سکون سے سوتا تھا مجھے زمان کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آتا تھا جس نے مجھے نئی زندگی دی تھی۔ سیٹھ اورنگزیب نے اپنے سفید کپڑوں سے مٹی جھاڑی اور کھڑے ہو کر چچا کاشف کے بالکل قریب جا کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں پچھلے سال اپنے اس محسن زمان کو ڈھونڈتا ہوا اس گاؤں میں آیا تھا تاکہ اس کا قرض اتار سکوں اور اس کے قدموں میں اپنی ساری دولت رکھ سکوں، لیکن کاشف تم نے مجھ سے کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا
کہ تم نے مجھے اپنے ڈیرے پر بٹھا کر روتے ہوئے کہا کہ زمان تو لاوارث ہی مر گیا تھا، اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہیں بچا۔ میں تمہارے جھوٹے آنسو پر یقین کر کے مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا تھا، لیکن کل رات شہر میں مجھے زمان کا ایک پرانا دوست ملا تھا جس نے مجھے بتایا تھا اور تصویر بھی دکھائی کہ زمان کا تو ایک بیٹا اور ایک بیوہ بھی ہے جو بہت ہی مشکل و خستہ حال میں اپنی زندگی گزارے ہیں۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ تم نے زمان کی دکان اور گھر پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کے یتیم بچے کو گلیوں میں دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے تو راتوں رات یہاں کا سفر کیا اور مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم میرے محسن کے بچے کے ساتھ آج عید کے دن یہ سلوک کر رہے ہو کہ اس کے پاؤں میں پہننے کے لیے ایک جوتا تک نہیں ہے۔ چچا کاشف کے چہرے کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا، وہ پسینے میں شرابور ہو گئے تھے، وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ سارا گاؤں جو کچھ دیر پہلے چچا کی عزت کر رہا تھا اب ان پر کھلے عام لان تان کر رہا تھا اور انہیں گالیاں دے رہا تھا۔ گاؤں کے چودھری نے آگے بڑھ کر غصے سے کہا، کاشف تم نے تو گاؤں کی ناک کٹوا دی ہے، یتیم کا مال کھا کر تم نے اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھری ہے، تم انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ سیٹھ اورنگزیب نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور انتہائی پیار اور شفقت سے بولے، بیٹا آج سے تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارا باپ ہوں اور آج سے میری دولت کا ایک بڑا حصہ تمہارے نام ہے۔ تم زمان کی نشانی ہو، تم اب کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوگے اور نہ ہی تمہیں اب کوئی مزدوری کرنی پڑے گی۔ میں تمہاری پڑھائی کا سارا خرچ اٹھاؤں گا، تم شہر کے سب سے بڑے اسکول میں پڑھو گے اور میں تمہیں اور تمہاری ماں کو رہنے کے لیے ایک الگ اور شاندار گھر لے کر دوں گا جہاں تم لوگ عزت اور وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکو گے۔ سیٹھ اورنگزیب مجھے اپنے ساتھ اندر لے کر گئے اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر ہم نے عید کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد وہ سیدھا میرے گھر کی طرف چل پڑے، اس کے پیچھے اس کے گارڈز اور گاؤں والوں کو ایک بڑا ہجوم تھا۔ چچا کاشف وہیں بیٹھے اپنے لالچ اور ظلم پر خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ سے بہت کچھ نکل چکا تھا لیکن اب ان کے آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہم اس خستہ حال گھر کے دروازے پر پہنچے تو سیٹھ نے مجھے نیچے اتارا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہوا۔ نیچے صحن میں چچی تنزیہ مسکراہٹ لیے کھڑی تھی کہ شاید چچا کوئی چیز بھول گئے ہیں، وہی لینے آئے ہیں، لیکن جب انہوں نے سیٹھ اورنگزیب کو میرا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر آتے ہوئے دیکھا تو ان کے چہروں کی تو ہوائیں ہی اڑ گئی، ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سیٹھ نے چچی کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی اور سیدھا چھت پر بنے اور چھوٹے گرم کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میری ماں ایک پرانے مسلے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ جب میں نے اندر جا کر ماں کو آواز دی تو انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سیٹھ اورنگزیب نے اندر داخل ہو کر میری ماں کو سلام کیا اور انتہائی ادب سے بولے، بہن مجھے معاف کر دیجیے گا، میں زمان بھائی کا دوست ہوں اور آج اپنے بھائی کی امانت آپ کو لوٹانے آیا ہوں۔ آپ جلدی سے اپنا اور میرے اور اس بیٹے کا سامان سمیٹ لیں، ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہے ہیں، اس ظالم گھر میں اب آپ ایک لمحہ بھی نہیں گزاریں گی۔ میری ماں کو جب پوری حقیقت کا پتہ چلا تو انہوں نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کی ہچکیاں بن گئی۔ ہم نے تھوڑا سا پرانا سامان باندھا اور نیچے آ گئے۔ چچا کاشف جو اب تک بھاگتے ہوئے گھر پہنچ چکے تھے وہ روتے ہوئے میری ماں کے قدموں میں گر گئے اور گر گرا کر بولے، بھابھی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں اپنے بھائی کی بیوہ اور اس کے بیٹے کا خیال نہیں رکھ سکا، لیکن اب میں خیال رکھوں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ میری ماں نے اپنی آنچل سے آنسو صاف کیے اور انتہائی صبر و تحمل سے بولی، کاشف بھائی میں تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب آپ نے میرے یتیم بچے کو دھکے دیے تھے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، آپ کو آپ کے اعمال کا بدلہ مل گیا ہے، میرا خدا بہت بڑا ہے۔ سیٹھ اورنگزیب ہمیں انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے اس شاندار کالی گاڑی میں بٹھا کر شہر لے گیا۔ اس نے جاتے ہوئے چچا کاشف کے ساتھ ہونے والا ہر کاروباری معاہدہ موقع پر ہی منسوخ کر دیا اور اپنے وکیل کو ہدایت کی کہ زمان کی دکان کا ایک ایک پائے کا حساب کتاب کر کے کاشف سے قانونی طور پر واپس لیا جائے۔ میں نے شہر میں جاتے ہوئے گاڑی کے ٹھنڈے شیشے سے پیچھے مڑ کر اس گاؤں کو دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ میری ماں کس قدر ڈرتی تھی جب چچا نے کہا تھا کہ یہ ہریرہ بالکل اپنے باپ کی طرح ناکام ہی رہے گا اور ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر ہی پلتا رہے گا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اللہ کبھی کسی کی نیکی اور قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا اور صبر کرنے والوں کو ہمیشہ بہترین اور لاجواب صلہ ملتا ہے۔ چچا کو گاؤں والے نے بھی مکمل طور پر تنہا کر دیا اور ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا چلتا ہوا کاروبار چند ہی مہینوں میں تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ کنگال ہو کر اسی خستہ حالات میں رہنے پر مجبور ہو گئے جیسے کبھی وہ ہمیں رکھتے تھے۔ وقت کے پہیے نے تیزی سے گردش کی اور 16 سال کا طویل عرصہ پلک چپکتے گزر گیا۔ آج میں شہر کے ایک بڑے ہسپتال کا مشہور اور کامیاب سرجن بن چکا ہوں اور سیٹھ اورنگزیب کے بھرپور تعاون سے ایک بہت بڑا فلاحی ادارہ بھی چلا رہا ہوں
جہاں غریب اور یتیم بچوں کا مفت علاج ہوتا ہے اور انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ میری ماں ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کے چہرے پر ہر وقت ایک نورانی مسکراہٹ رہتی ہے۔ ایک دن ہاسپٹل کے کوریڈور میں راؤنڈ کے لیے گزرتے ہوئے میری نظر ایک وارڈ بوائے پر پڑی جو فرش پر جھاڑو لگا رہا تھا۔ اس کے پرانے کپڑے پسینے سے شرابور تھے۔ جب اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو مارے شرمندگی کے اس کے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ کر نیچے زمین پر گر گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ چچا کاشف کا وہی بڑا بیٹا تھا جو کبھی عید کے دن مجھ پر اور میرے پھٹے ہوئے جوتوں پر ہنستا تھا اور اپنے نئے کپڑوں پر کبھی غرور کرتا تھا۔ آج وہ میری ہسپتال میں ایک معمولی سی نوکری کر کے اپنے بیمار اور مفلوج والدین کا پیٹ پال رہا ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کی بے نیاز ذات کا شکر ادا کیا اور مسکرا کر آگے بڑھ گیا، کیونکہ قدرت کا ترازو ہمیشہ انصاف کا ہوتا ہے۔ دنیا میں وہی ملتا ہے جو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔